سید شاذب علی ہیں اور میرا تعلق کیسری فارماسیوٹیکل سے ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے انوائٹ کیا ہے ڈاکٹر عاطف افی صدیقی صاحب کو، ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اینڈ سول ہاسپٹل سے ان کا تعلق۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے الرجی اور اس سے بچاؤ۔ ڈاکٹر صاحب، الرجی کی بیماری کو روکنے کے لیے کس طرح کی ادویات مؤثر ہیں اور آپ ایسے مریضوں کو کیا تجویز کرتے ہیں؟ الرجی کے علاج کے لیے بہت ساری دوائیاں ہیں جس کو عام زبان میں اینٹی الرجی کہتے ہیں اور میڈیکل کی ٹرم میں اینٹی ہسٹامین کہتے ہیں۔ اس کی مختلف جنریشن ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے اینٹی الرجی کی۔ جب الرجی ہو جاتی ہے تو پھر یہ جو اینٹی الرجی ہم زیادہ تر عام زبان میں گفتگو کریں گے، تو جو اینٹی الرجی ہوتے ہیں یا الرجی کو روکنے والی ادویات ہوتی ہیں وہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بہت ساری ادویات مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، لیکن ان کو ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے، کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جیسے اینٹی الرجی جو ہیں جس وقت الرجی ہو جائے اس وقت دی جاتی ہیں، وہ ان کو روک دیتی ہیں۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جن لوگوں میں مستقل الرجی رہتی ہے، جن کو سیزنل الرجی رہتی ہے، جن کو سارا سال الرجی رہتی ہے کسی چیز کے ساتھ، تو کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ ایک لانگ ٹرم کے لیے یوز کی جاتی ہیں، یعنی 2 مہینے 3 مہینے سم ٹائمز 6 مہینے بھی بعض اوقات ان کو استعمال کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو الرجی کو ہونے سے پہلے روک لیتی ہیں۔ یہ ویکسین تو نہیں ہے، لیکن وہ جسم میں ہونے والے وہ عوامل یا وہ میکینزم کہ جس کی وجہ سے الرجی پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کچھ انزائمز جسم پیدا کرتا ہے، کچھ رطوبتیں ایسی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ الرجی کا ریئیکشن ہوتا ہے یا رد عمل ہوتا ہے۔ اس کو اس اسٹیج پر جانے سے پہلے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو روک لیتی ہیں۔ تو یہ تندرستی کی حالت میں بھی رہنا چاہیے، لیتے رہنا چاہیے، چاہے نزلہ ہو یا نہ ہو، زکام ہو یا نہ ہو، استما ہو یا نہ ہو۔ تو یہ دوائیاں اگر آپ لیتے رہیں گے تو جو حساسیت ہے یا جو الرجی ہے اس کی شدت یقینی طور پہ کم ہو جائے گی، اور یہ طویل عرصے لینی پڑتی ہیں، اور ان کے ظاہر ہے یہ بنائی اس لیے گئی ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے لی جاتی ہیں، تو یہ بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہیں وہ یوزلی ہمارے پاس ناک کے اسپریز ہوتے ہیں لوکل، یہ بڑے محفوظ ہوتے ہیں، اتنے محفوظ ہوتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ حمل کے دوران بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ جیسے بہت سارے اینٹی الرجی ہوتے ہیں یا جو میں نے بتایا ذکر آپ کو کیا کہ وہ دوائیاں جو الرجی کو ہونے سے پہلے روکتی ہیں، یہ حالت حمل میں یا حاملہ خواتین کو نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح سے بہت چھوٹے بچوں کو نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہ جو اسپریز ہیں یہ چونکہ صرف ناک میں کیے جاتے ہیں اور ناک کے اندر ہی جھلی میں یہ اسی حصے میں اثر انداز ہوتے ہیں اور وہیں پہ الرجی کو کنٹرول کرتے ہیں اور جسم کے خون میں شامل ہو کر جسم کے دوسرے حصوں کو متاثر نہیں کرتے، تو یہ بڑے سیف ہوتے ہیں اور یہ بڑا افیکٹو اور بہت زود اثر طریقہ علاج ہے۔ تو وہ بھی مختلف قسم کے اسپریز ہوتے ہیں جو کہ اس میں ہر طرح کے اسپریز ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ جو ہوتے ہیں وہ جیسے اینٹی الرجی کے بھی، یعنی الرجی کو روکنے والے بھی اسپریز ہیں، پھر اس کو کنٹرول کرنے والے بھی ہیں، ناک کھولنے والے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا مستقل علاج جو کہ جس طرح سے ہم روکنے والی دوائیاں دیتے ہیں الرجی کو، اس طرح سے یہ اسپریز ہوتے ہیں جو 2-3 مہینے تک بھی آپ ان کو دیے جا سکتے ہیں وہ اسپریز۔ تو وہ اسپریز جو ہوتے ہیں ان کے استعمال سے بھی الرجی کو روکا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب چیزیں ذہن میں رہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کرے گا، آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اسپریز نہ کریں، کیونکہ ان کے بعض اوقات ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا کس مریض میں دینا چاہیے کس میں نہیں دینا چاہیے، تو اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، اگر الرجی کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے تو اس کے کیا نقصانات سامنے آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو ہے کہ انسان الرجی کی حالت میں ہی رہے گا۔ اگر اس کو چھینکیں آتی ہیں تو وہ چھینکیں ہی مارتا رہے گا، اگر اس کو نزلہ ہوتا ہے تو نزلہ رہے گا اس کو۔ ظاہر ہے آپ علاج نہیں کریں گے تو یہ چیز بڑھ جائے گی۔ پھر مثال کے طور پر اگر ہم صرف نزلے کی بات کر لیں، اس وقت تو جب نزلہ زکام ہوتا ہے اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر وہ سائنوسائٹس میں تبدیل ہوتا ہے۔ سائنسز وہ خالی جگہیں ہوتی ہیں جو ہمارے کاسے سر کے اندر یا ہمارے اسکل کے اندر یا ہمارے چہرے اور سر کی ہڈیوں کے درمیان میں خالی جگہیں ہوتی ہیں، ان کے اندر قدرت نے ہوا رکھی ہے تاکہ اسکل ہمارا ہلکا رہے، اور اس کے بہت سارے فنکشنز ہیں، ہم اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن جب مستقل نظرہ رہتا ہے تو ان کے جو سمجھ لیں اوپننگز ہیں، ان کے جو دروازے ہیں، ان کی کھڑکیاں جو ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں جھلی پہ ورم ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ سائنسز کے اندر رطوبتیں ٹھہری رہتی ہیں اور پھر وہ رطوبتیں باہر نہیں نکلتی ہیں اور وہ سائنوسائٹس کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ اس سے بڑھ کر جو بدگوش کہلاتا ہے یا نیزل پالپس ہوتے ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ نیزل پالپس سے مستقل ناز بند ہو جاتی ہے اور نیزل پالپس میں پھر فنگس ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ وہ فنگس جو ہے وہ دماغ میں بھی جا سکتا ہے، آنکھ میں بھی جا سکتا ہے، بہت خطرناک مرض ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ الرجک رائنائٹس کو وقت پہ کنٹرول نہ کریں تو جیسے ایک ایسوسیشن ہے انٹرنیشنل جس کو کہتے ہیں آریا، یہ الرجک رائنائٹس اینڈ اٹس امپیکٹ آن ایستھما، یعنی الرجک رائنائٹس کے اثرات دمے کے اوپر۔
تو دما جو ہوتا ہے یہ سمجھیں کہ یہ بہنیں دونوں الرجک رائنائٹس، اور یہ کہتے ہیں کہ ناک سے لے کر پھیپھڑوں کے نچلے حصے تک ایک ہی کارپیٹ بچھا ہوا ہے. جیسے آپ ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں اور صدر دروازے سے لے کر پچھلے دروازے تک یا پورے گھر میں ایک ہی کارپیٹ بچھاؤ تو اس میں ایک ہی قسم کا پرابلم آئے گا. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ اگر ایک جگہ اس کا رنگ خراب ہوتا ہے تو دوسری جگہ بھی رنگ خراب ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد. ظاہر ہے جو صدر دروازے پہ ہوتا ہے وہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پیچھے وہ چیز پھیل سکتی ہے. تو اس طرح سے یہ کہتے ہیں دیر از اے سنگل کارپیٹ لائنگ ان دا ہول ریسپیریٹری ٹریک، یا ناک سے لے کر اور پھیپھڑوں تک یہ ایک ہی جھلی ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے. تو اس کے اثرات بھی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. تو جب الرجک رائنائٹس کو وقت پہ کنٹرول نہیں کیا جاتا یا اس کا علاج مؤثر طریقے سے نہ کیا جائے تو وہ مریضوں کو استھما یا دمہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، جو کہ اس سے زیادہ ایک سیریس کنڈیشن ہے، اور بہت زیادہ شدید استھما ہو تو وہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ الرجی کی بیماری کو روکنے کے لیے میڈیسن کا ڈیلی یوز اور طریقہ کار کتنا اہم ہے؟ یہ تو میں جیسے عرض کر چکا ہوں آپ سے کہ جب اینٹی الرجی ہوتا ہے اس کو آپ اسی وقت لیں گے جب الرجی ہو رہی ہے، لیکن کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن کو طویل عرصے تک لیا جاتا ہے، جس میں کچھ اسپریز بھی شامل ہیں جو کہ طویل عرصے تک لی جانی چاہیے اور وہ الرجی کو روکتے ہیں. تو جس طرح سے آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے اس پہ عمل کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو سب سے اہم کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے میں بہت سارے پیغامات تو اس پورے گفتگو کے دوران دے ہی چکا ہوں، لیکن ایک بار پھر میں اس کو اگر میں یوں سمجھ لیں کہ ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں، ہم اس کا ایک خلاصہ بیان کر دیں تو یہ ہے کہ الرجی کو یہ نہیں ہے کہ آپ الرجی کا علاج نہ کریں اور الرجی خود بخود ختم ہو جائے گی. الرجی بعض اوقات بہت سیریس بھی ہو سکتی ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جان لیوا بھی ہو سکتی ہے اور بہت ساری اس کی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہم بالعموم گفتگو کریں تو الرجی جیسے نزلہ زکام ہے، اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ بھئی کیا ہے تو وہ کہے گا جی زکام ہے، تو دوسرا کہے گا کہ یہ تو کوئی بیماری نہیں ہے. لیکن جو زکام سے متاثر ہوتا ہے، جس کو چھینکیں آ رہی ہیں، جس کی ناک بھری، اس کو پتہ ہے کہ اس کی ورکنگ کیپیسٹی یا اس کی کام کرنے کی صلاحیت کتنی متاثر ہوتی ہے. تو اگر آپ الرجی کا علاج نہیں کریں گے تو آپ کے جو روزمرہ کام ہے متاثر ہوں گے، آپ کی ذہنی قوت متاثر ہوگی، آپ کی کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوگی، آپ کی جو آپ کا جو دماغ جس طریقے سے کام کرتا ہے وہ تمام چیزیں آپ کی اس طریقے سے کام نہیں کریں گی جیسے کہ آپ ایک تندرستی کی حالت میں کرتے ہیں. تو آپ کا فوکس، آپ کی کام پہ توجہ، آپ کا ارتکاز اپنی چیزوں کے اوپر، یہ تمام چیزیں ممکن نہیں رہیں گی. تو اس لیے الرجی کا وقت پہ علاج کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور دوسری چیز جیسے میں نے عرض کیا کہ اس سے بچنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. چنانچہ ماسک کا استعمال تو ہے، جاپان کی ہم مثال لے لیتے ہیں، وہاں تو ایک روٹین میں شامل ہے. جیسے ہم کپڑے پہن کے نکلتے ہیں ایسے وہ ماسک پہن کے نکلتے ہیں، اور وہاں جو ہیلتھ کا لیول ہے، انڈیکس ہے، وہ بہت زبردست ہے. تو اس لیے نہ صرف آپ کووڈ سے بچیں، ماسک پہننا ضروری ہے، اور بلکہ عام حالات میں بھی ماسک پہننا فائدہ مند ہے. تیسری چیز جو ہے یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسپیشلی اگر میں کراچی کے لیے، سندھ کے لیے بھی اگر میں بات کروں تو یہ ہمارے موسم کے حساب سے کارپیٹس اور بلینکٹس جو ہے وہ ہمارے حساب سے ہمارے موسم کے حساب سے جو ہے وہ زیادہ بہتر چیز نہیں ہے. اور ہمیں اس کے علاوہ یا تو ہم کارپیٹس تو ہونی نہیں چاہیے گھروں کے اندر، خصوصاً چلیں ڈرائنگ روم میں کسی کے ہو تو ہو، لیکن بیڈ رومز کے اندر، خصوصاً بچوں کے بیڈ رومز کے اندر کارپیٹس نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے کچھ لوگ جو ایک بات رہ گئی تھی، وہ پرندوں سے بھی بہت زیادہ، یا پودوں اور پھولوں سے بھی جو ہوتے ہیں. تو جن گھروں میں جانور ہوتے ہیں یا جیسے پیٹس، مثال کے طور بلی ہے یا پرندے ہیں، تو ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی گھر میں کوئی آدمی الرجک ہے تو اس کو یہ چیزیں اوائڈ کرنا چاہیے اور اس کو گھر کے اندر جو ہے وہ نہیں لانا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ الرجی کے لیے آپ بر وقت علاج کریں، الرجی کا علاج کریں، ورنہ یہ پیچیدگی ہو سکتی ہے. اور سب سے بہتر الرجی کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں جس سے آپ کو الرجی ہو رہی ہے. اور یہ آپ کو کوئی دوسرا نہیں بتائے گا، کوئی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ آپ کو جی فلانی چیز سے الرجی ہے. آپ خود یہ چیز شناخت کریں گے، آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا میرا اس چیز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے تو مجھے یہ الرجی شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اس الرجن کو، اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کی شناخت کریں کہ یہ مجھے اس چیز سے پرابلم ہے، اور پھر اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں. تو الرجی کا سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ آپ اس چیز سے بچیں جس سے آپ کو الرجی ہے. ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت دیا اور مریضوں کے لیے مفید معلومات فراہم کی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.